مورخہ 11 جون 2022 مطابق 10 ذی-القعدہ 1443 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ اہانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ذرائع سے موصول رپورٹ کے مطابق آج جمعے کی نماز کے بعد ملک کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اور گستاخ رسول نپور شرما اور نوین جندل کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران مظاہرین کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو بعض جگہ مشقت بھی کرنا پڑی۔ واضح رہے کہ مسلم قائدین اور علماء نے اپنے بیانات اور اعلانات کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ آج جمعے کی نماز کے بعد احتجاج نہ کریں اور نماز سے فارغ ہو کر سیدھے گھر جائیں۔ رپورٹ کے مطابق الہ آباد، سہارنپور، مراد آباد، دیوبند اور دیگر شہروں میں مسلمانوں نے مظاہرہ کیا اور نپور شرما کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ اس دوران مظاہرے میں شامل 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گجرات کے قبائلی اکثریتی علاقے نوساری میں آج گجرات گورو ابھیان کے دوران 3000 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ ہمارے غریب، ہمارے دلت، محروم، پسماندہ طبقات، قبائلی خواتین یہ سب بنیادی ضروریات کی تکمیل میں پوری زندگی گزارتے تھے۔ آزادی کے بعد ایک طویل عرصے سے سب سے زیادہ حکومت چلانے والوں نے ترقی کو اپنی ترجیح نہیں بنایا۔ انہوں نے ان علاقوں میں ترقی نہیں کی جن حصوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ مسٹر نریندر مودی نے کہا کہ گجرات کی ڈبل انجن حکومت 100% عوام کو بااختیار بنانے کی مہم میں پوری قوت سے لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھوپندر بھائی، سی آر پاٹل اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ ہمارے دور میں کوئی ایک ہفتہ بھی ایسا ڈھونڈ لائے کہ جس ہفتے میں کوئی ترقیاتی کام نہ ہوا ہو۔ جمعے کو 4 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 16 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ کرناٹک میں بی جے پی اور راجستھان میں کانگریس نے پرچم لہرایا۔ دیر شام راجستھان کی 4 سیٹوں کے نتائج آ چکے ہیں، جہاں ریاست میں برسر اقتدار کانگریس کے تینوں امیدوار مکل واسنک، رندیپ سرجیوالا اور پرمود تیواری نے جیت حاصل کی، جبکہ بی جے پی کے گھنشیام تیواری کو بھی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایک امریکی فوجی عہدیدار نے بھارت کے ساتھ چین کی سرحد پر چینی فوجی انفراسٹرکچر کی ترقی کو خطرناک قرار دیا ہے، یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چینی فضائیہ نے اپنے ہوتن میں 2 درجن سے زائد فرنٹ لائن طیارے تعینات کیے ہیں۔ ایئرپورٹس مشرقی لداخ سیکٹر کے قریب سرکاری ذرائع کے مطابق چینی فضائیہ نے ہوتن ہوائی اڈے پر 25 فرنٹ لائن دھماکہ طیارے رکھے ہیں۔ اس میں اس کے 11 جے اور 20 جے دھماکہ طیارے بھی شامل ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ چین میں پہلے وہاں MiG 21 کلاس کے جنگجوؤں کا دستہ رہتا تھا، لیکن اب ان کی جگہ بڑی تعداد میں زیادہ قابل اور جدید طیاروں نے لے لی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لداخ میں LAC کے قریب چین کی طرف سے کیے جا رہے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے مودی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چین مستقبل میں دشمنانہ کارروائی کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ حکومت اس کو نظر انداز کر کے ہندوستان کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ نے لداخ میں چین کی طرف سے کیے جا رہے تعمیراتی کام کے حوالے سے ہندوستان کو خبردار کیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ لداخ میں چینی سرگرمیاں چشم کشاں ہیں اور چین نے اس طرح کا ڈھانچہ تیار کیا ہے جو خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج دعویٰ کیا کہ مرکز اور اتر پردیش میں ڈبل انجن والی حکومت نے فائدہ اٹھانے والوں کا ایک جامع گروپ تیار کیا ہے، جس کی وجہ سے سماج کے ہر طبقے کو بغیر کسی تفریق کے حکومت کی عوامی فلاحی اسکیموں کا فائدہ برابر مل رہا ہے۔ گورکھپور میں علاقائی دفتر کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 2014 میں عوام نے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے مسٹر نریندر مودی کو باغ ڈور سونپی تھی۔ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہر شعبے میں بڑی اور مثبت تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں، نوجوانوں، خواتین اور ہر طبقے کے غریبوں کو اپنی اسکیموں سے جوڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی رہنمائی میں کیے گئے کاموں کی وجہ سے انسیفلائٹس سے ہونے والی موتوں پر 95% کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور اس کا خاتمہ اب آخری مرحلے میں ہے۔ بھارتیہ سماج پارٹی کے صدر اوم پرکاش راج بھر نے جمعے کو راجدھانی لکھنؤ میں پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ اعظم گڑھ لوک سبھا ضمنی انتخابات میں صرف ہمارا اتحاد ہی جیتے گا۔ سماجوادی پارٹی نے اکھلیش یادو کے کزن دھرمیندر یادو کو یہاں اعظم گڑھ سیٹ کے لیے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اس سیٹ پر 23 جون کو ووٹنگ ہونا ہے۔ وہیں بی جے پی نے اس سیٹ پر دنیش لال یادو اور BSP نے شاہ عالم کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی کی طرف سے نظر انداز کیے جانے کے سوال پر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 6 MLA ہیں، اگر ہمارے پاس 20 سے 25 MLA ہوتے تو ہم اس کے مستحق ہوتے، ہم اتحاد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نپور شرما کو FIR درج کرنے کے بعد جیل بھیجا جانا چاہیے۔ الحاج صوفی محمد نور اللہ صدیقی جانشین مرحوم صوفی انعام اللہ صدیقی کے زیر انتظام سلسلے وار 15 روزہ درس قرآن کی روح پرور اور کامیاب نشست کا انعقاد کٹرا اعظم بیگ بلوچ پورہ میں کیا گیا۔ ڈاکٹر محمد سعید اللہ ندوی نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ ایک انقلابی کتاب اور مکمل نظام
ادام حیات ہے اور اخروی نجات کی ضامن ہے۔ اسے چھوڑ کر راستہ تلاش کرنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس نے قرآن کی بنیاد پر گفتگو کی اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اس نے دراصل صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ ڈپٹی چیف منسٹر شری کیشو پرساد موریہ نے آج سرکٹ ہاؤس ایودھیا میں منعقدہ اعلیٰ سطحی میٹنگ میں محکمہ دیہی ترقی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کے موقع پر پوری ریاست میں ہر گرام پنچایت میں 2 امرت جھیلیں تعمیر کی جائیں گی۔ مافیا اور بااثر افراد کے زیر قبضہ زمینوں کو ترجیحی بنیادوں پر خالی کرایا جائے گا اور وہاں امرت جھیلوں کی تعمیر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جو دریا معدوم ہونے کے دہانے پر ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاؤں میں جلوس اور جنازہ گاہ بنانے کے لیے زمین کا انتخاب کیا جائے اور اس میں عوامی نمائندوں کی رائے بھی لی جائے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سنسکار بھارتی کے سرپرست بابا جوگندر کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ آج جاری ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بابا جوگندر فنون لطیفہ سے سرشار اور اس کے تئیں ہمیشہ وقف رہے۔ انہوں نے ہمیشہ ابھرتے ہوئے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کی وفات سے فنون لطیفہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آج جہانی کی روح کی تسکین کی دعا کرتے ہوئے سوگوار پسماندگان سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ایٹمی توانائی کی ایجنسی کی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عوام پر کوئی بھی اپنا زور نہیں چلا سکتا اور تہران اپنے اصولی اور جائز موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ IAEA کی ایران مخالف قرارداد کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے صدر مملکت ایران کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد صہیونی حکومت کی شہ پر منظور کی گئی ہے، تاہم میں ہمیشہ کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات ایرانی قوم کو ترقی اور پیش رفت سے نہیں روک سکتے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایران کی جانب سے جوہری پروگرام کی نگرانی کرنے والے ادارے کے 27 کیمروں کو جوہری پلانٹ سے ہٹانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے 2015 کے 6 فریقی جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ ایران کا یہ قدم اسے دنیا بھر سے اقتصادی اور سیاسی طور پر تنہا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راستہ چن کر ایران نے نیوکلیئر بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ میں آنے والی نئی حکومت کے سربراہ جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے بات چیت کا آغاز کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ گزشتہ 6 ماہ کے دوران دوسری مرتبہ متحدہ عرب امارات کے دورے پر ابوظہبی پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے گزشتہ برس دسمبر کے مہینے میں پہلے صہیونی وزیر اعظم کی حیثیت سے عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ انڈیپینڈنٹ اخبار کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کا استقبال UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے کیا۔ 2020 میں دبئی اور تل ابیب کے درمیان سفارتی تعلقات کے آغاز کے بعد سے صہیونی وزیر اعظم کا یہ دوسرا دورہ عرب امارات ہے۔ یہ دورہ کسی پیشگی اعلان کے بغیر اچانک ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نفتالی بینیٹ کی حکومت اندرونی طور پر سخت سیاسی کشمکش کا شکار ہے اور ان کی حکومت کے زوال پذیر ہونے کے آثار نمایاں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شدید اقتصادی اور سیاسی بحران سے دوچار سری لنکا کو سنگین ترین انسانی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے انسانی امور کے ترجمان جینیس لائرکے نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ سری لنکا میں شدید معاشی بحران ایک سنگین انسانی بحران میں تبدیل ہو سکتا ہے، جہاں پہلے ہی لاکھوں افراد کو فوری امداد کی سخت ضرورت ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ نے مزید بتایا کہ سری لنکا کے سنگین انسانی بحران کے شکار ہونے کے خدشے کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دی جا سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خارکیو کے متعدد علاقوں کو آزاد کرانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم روسی فوجیوں کو پسپائی پر مجبور کر رہے ہیں۔ ویڈیو خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنوب مشرقی علاقے سے مثبت خبروں کی اطلاعات ہیں۔ یوکرین کی فوجیں روسی فوجیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے کھیرسن کے علاقے واپس حاصل کرنے کی تصدیق بھی کی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر نے ایک بار پھر بیان میں یوکرین کے یورپی یونین میں شامل ہونے کے عزائم کا اعادہ کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر